حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے دن فرمایا حبسونا عن صلاۃ الوسطی، انہوں نے ہمیں درمیانی نماز سے روک لیا ہے۔ آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی نا، تیر اندازی بہت زیادہ تھی، اور اس وقت جنگ میں نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نازل نہیں ہوا تھا، اور عبادات توقیفی ہوتی ہیں، اس میں اخفل طریقہ نہیں چلتا کہ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے باقاعدہ جماعت کے ساتھ قبلے کی طرف رخ کر کے۔ تو بعد میں پھر اللہ نے آیتیں نازل کی کہ جنگ میں کیسے نماز پڑھیں۔ تو آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ دوسری حدیث میں یہاں ہے ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھر اور قبروں کو آگ سے بھر دے، اتنا آپ کو غضب آیا۔ حبسونا عن صلاۃ الوسطی، انہوں نے ہمیں درمیانی نماز سے روک لیا، یعنی عصر کی ہماری نماز قضا کروا دی۔ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز۔ تو صلاۃ الوسطی کسے کہتے ہیں یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اس سے فجر کی نماز مراد لیتے، ٹھیک ہے نا، فجر کی نماز اس طرح سے کہ وہ یعنی ظہر اور عصر جو ہے نا یہ دن کی نمازیں ہیں، مغرب عشاء اندھیرے کی نمازیں ہیں، تو دن اور اندھیرے کی نمازوں کے بیچ میں کون سی نماز ہے؟ فجر ہے۔ لیکن خود شوافع نے یہ کہا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ اتنی اس بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں، تو یا تو وہ روایت ان تک نہیں پہنچی ہوگی، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنی واضح روایت کے بعد بھی امام شافعی یہ قول کریں۔ تو یعنی گویا کہ بعد کے جو متاخرین شافعیہ ہیں انہوں نے بھی اس کو امام شافعی کی طرف یعنی اس قول کی نسبت کو ایک اچھمبے کی بات قرار دی ہے، بعض چیزیں امام شافعی کی طرف منسوب ہیں۔ اب اگر امام شافعی کی یہ بات کتاب الام میں ہے پھر تو ٹھیک ہے، امام شافعی کا قول ہے، لیکن بہرحال اس بارے میں آگے روایات آ رہی ہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سری روایات تو بعض صحابہ سے بھی اس کے خلاف منقول ہے، لیکن جمہور اسی طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد عصر کی نماز، کیونکہ اس میں واضح حدیث موجود ہے۔ اور ویسے بھی جب آپ درمیانی نماز کا بولتے ہو تو فوراً جو ذہن متبادر ہوتا ہے وہ عصر کی طرف متبادر ہوتا ہے، سمجھتے ہو؟ سمورۃ بن جندب رضی اللہ عنہما 634 حضرت نبی کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا کہ صلاۃ الوسطی صلاۃ العصر ہے، درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر کی نماز۔ قرآن میں آتا ہے نا ان صلاۃ الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز ایسی ہے جس میں حاضری ہوتی ہے، یہ جو عامل ہوتے ہیں نا یہ تو حاضری کر دیں گے موکلین کی، موکل حاضر ہوتے، تو اس میں حدیث میں آتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرشتے اس نماز میں حاضر ہوتے ہیں۔ تشہدہ ملائکۃ اللیل، رات کے فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں، وملائکۃ النہار، اور دن کے فرشتے جانے کے لیے، رات کے فرشتے جانے کے لیے، دن کے فرشتے آنے کے لیے۔ تعلیقاً پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ روایت نیچے کی سند مذکور ہو، اوپر کی سند حذف کر دی جائے۔ حضرت زید بن ثابت اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ صلاۃ الوسطی صلاۃ الظہر ہے، درمیانی نماز کون سی ہے؟ نماز ظہر۔ تو یہ ان کی اپنی رائے ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے براہ راست کچھ سنا نہیں تھا، تو ان کی اپنی رائے تھی، لیکن صحیح بات کیا ہے؟ مرفوع حدیث موجود ہے اس میں، تو ان حضرات تک یہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی۔ اب اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں زید بن ثابت کہ صلاۃ ظہر کیوں ہے، صلاۃ ظہر صلاۃ وسطی کیوں ہے؟ وہ حضرت زید بن ثابت کا اپنا اجتہاد ہے، تو اس اجتہاد کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر بالحاجرۃ ولم یکن یصلی صلاۃ اشد علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منها۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز بالکل شروع میں پڑھتے تھے نا، ابتدائی وقت میں، اور صحابہ کرام پر ظہر سے زیادہ مشکل نماز کوئی تھی نہیں، کیونکہ انتہائی شدید گرمی ہوتی تھی، عرب کی گرمی دوپہر کی وہ بھی بہت مشہور تھی، اتنا تھا کہ صحابہ روایات میں آتا ہے کہ سردے میں جو ہے نا کپڑا رکھ کے سردہ کرتے تھے، زمین اتنی گرم ہوتی۔ فرماتے ہیں پھر اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ وقال، اور زید بن ثابت فرماتے ہیں ان قبلها صلاتین وبعدها صلاتین، دیکھو اس سے پہلے بھی 2 نمازیں اور اس کے بعد بھی 2 نمازیں، تو یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، سمجھتے ہو؟ چلیں، وہ ظہر سمجھ رہے ہیں کہ بھئی وہ مشکل تھی، تو شاید اللہ نے اس کی تاکید کے لیے یہ آیتیں نازل کی کہ یہ قضا نہ ہو جائے کہ چلیں جی۔ اچھا، یہ موطا میں روایت ہے، حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ ان تک یہ خبر پہنچی کہ علی ابن ابی طالب اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ درمیانی نماز صبح کی نماز ہے۔ یہ جو طرز مؤلف نے اختیار کیا ہے نا عن مالک، اس پر شارحین نے کلام کیا ہے کہ امام مالک تو اس کے راوی نہیں ہیں، وہ تو مخرجین میں سے ہیں نا، تخریج کی ہے انہوں نے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ عن علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب سے مروی ہے اور عبداللہ بن عباس سے، تو جو راوی ہوں جو امام مالک کو نقل کر کے سنا رہے ہیں ان کا نام آنا چاہیے۔ امام مالک کیا ہے؟ رواہ مالک فی الموطا،
یوں ہونا چاہیے تھا. خیر امام مالک سے مروی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ یہ صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ الصبح ہے. یہ قول یہ سند بھی اس کی ضعیف ہے, کمزور ہے. اور دوسری بات اس لیے بھی کہ حضرت علی نے ہی پیچھے روایت کیا ہے صحیح حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی نماز جو خندق میں جو ہے نا, تو یہ اس کے بھی خلاف ہے. حضرت علی تو خود فرما چکے ہیں پیچھے کے عصر کی نماز کے بارے میں, اور یہ سند کے لحاظ سے بھی جی یہ ترمذی میں روایت کی. 640 حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, جو صبح کی نماز کے لیے جائے گا تو وہ ایمان کے جھنڈے کے ساتھ صبح نکلتا ہے, اور جو بازار کی طرف چلا جاتا ہے وہ ابلیس کے جھنڈے کے ساتھ نکلتا ہے. یہ پرانے زمانے کے وقت ہے جب لوگ صبح صبح بازار میں جایا کرتے تھے. کراچی میں تو کل ایک بندہ, آج فجر میں ایک بندہ مجھے ملا, وہ ہمارا دوست ہے, اس کا میں نے بیان میں قصہ بھی سنا ہے, جو 2:30 بجے ناشتہ کرتا تھا نا صبح 2:30 تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یار, کہہ رہے آپ نے جب میرے بارے میں بیان کیا اور وہ سمجھایا تو مجھے بہت میں نے کہا اب کیا کر رہے ہو, کہہ رہا میں صبح جلدی اٹھتا, آج فجر کا واقعہ ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ کب اٹھ رہے, کہہ رہا میں 11 بجے اٹھ جاتا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب الاذان اس نمبر 641 اذان کا باب ذکر النار والنار. حضرت اللہ عنہ قال, لوگوں نے صحابہ نے نماز کے بلانے کی آگ کا اور لوگ نماز کے لیے جمع ہوا کرتے, آگ کا ایک آگ جل, اور بعض نے کچھ تو یہود و نصارہ کا تذکرہ آیا اس میں, لیکن نبی نے حضرت بلال کو حکم دیا ان یشفع الاذان کہ اذان کو دو کر کے اور اقامت کو اوترا ایتار کر کے. ایتار کا مطلب اللہ اکبر یعنی اللہ اکبر دو دفعہ ہوگا, باقی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, جیسے کہ سعودی عرب میں ہوتی ہے نا اقامت. تو اذان کے جو پوری تفصیل آگے حدیثوں میں آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھی ہوئی کہ نماز کے بلانے کے لیے اذان دینی ہے, اور زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کو, عبداللہ ابن زید کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب بھی آیا. یہ دونوں نے خواب بتایا کہ ہمیں اس طرح ایک فرشتہ آیا, اس نے اس طرح سے اذان کہی ہے, تو اس خواب کی وحی سے تائید ہو گئی, تو اس طرح سے اذان مشروع ہوئی ہے. اچھا اس میں ہے کہ اقامت ایتار کے ساتھ, تو دونوں طرح کی حدیثیں حضرت بلال سے اقامت میں ایتار بھی منقول ہے اور شفع بھی منقول ہے کہ دو. تو احناف نے شفع والی روایت کو ترجیح دی ہے کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہے. جائز دونوں طرح سے اقامت ہے, سمجھتے ہو. ہمارے ہاں یہ رواج ہے نا, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, دو دفعہ پڑھتے ہیں, تو ایتار بھی جائز ہے اور شفع بھی. اختلاف فقہا کا اس میں ہے کہ افضل کیا ہے. شوافع حنابلہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ ایتار, اور حنفیہ کے نزدیک افضل ہے شفع. تو روایتیں دونوں صحیح حدیث ہیں. چلیں جی حدیث نمبر 642 حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اذان سکھائی ہے. مجھے نبی نے بذات خود اذان سکھائی, اور اس میں آپ نے یہ سکھایا کہ تم یوں کہا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ, ثم تعود, پھر آپ نے فرمایا پھر دوبارہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کو ترجیح کہتے ہیں کہ شہادتین جو ہے نا اس کو 4 دفعہ پڑھا جائے. یہی امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے کہ اذان وہ کہتے ہیں باقی تو اسی طرح سے جیسے جمہور اذان دیتے ہیں, لیکن کلمہ شہادت کو 2 کے بجائے 4 دفعہ کہا جائے. پہلی دفعہ میں ذرا ہلکا, دوسری دفعہ میں اور زیادہ اونچی آواز سے, سمجھتے ہو. اچھا یہ پہلے حدیث مکمل کر لوں. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, رواہ مسلم. یہ امام شافعی اذان کے بارے میں جو بیسک کلمات ہیں اس پر تو چاروں ائمہ کا اتفاق ہے. اختلاف 2 چیزوں میں ہے. ایک اختلاف یہ ہے کہ اللہ اکبر جو شروع میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, پھر دوبارہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, تو امام مالک کے ہاں یہ 2 دفعہ ہے, 4 دفعہ نہیں ہے. سمجھتے ہو, امام مالک کے ہاں یہ 2 دفعہ ہے, 4 دفعہ نہیں ہے. باقی اذان ان کی ویسی ہے جیسے ہماری, جیسے ہم حنفی اذان دیتے ہیں اور حنابلہ اذان دیتے ہیں, اور ان کی دلیل صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے جس میں 2 دفعہ اللہ اکبر کا تذکرہ, صحیح ہے نا. جمہور کی دلیل وہ کثیر روایات ہیں جن میں 4 دفعہ اللہ اکبر کا تذکرہ. سمجھتے ہو کیا ہو گیا, پہلے پڑھ چکے ہیں, کہاں پڑھا ہے, 3 سال سے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ, تو رٹ گیا ہوگا. اچھا باقی امام مالک نے مسلم کی اس حدیث کو ترجیح دی ہے عمل اہل مدینہ کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں اہل مدینہ کی جو اذان ہے اس میں 2 دفعہ اللہ اکبر ہے, تو وہ نبی کی اذان کو زیادہ سمجھتے ہیں کیونکہ نبی کی وہاں وفات ہوئی. آپ کو پتہ ہے امام مالک کا باقاعدہ اصول ہے کہ جب حدیثوں میں تعارض ہوتا ہے تو عمل اہل مدینہ.
جمہور نے ان روایات کو ترجیح دی جو حضرت بلال سے اور حضرت ابو محذورہ سے، تین مشہور مؤذن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت بلال، عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے، اور تیسرے حضرت ابو محذورہ۔ تو زیادہ تر اذان کی حدیثیں انہی سے مروی ہیں۔ تو ان تمام احادیث میں 4 دفعہ کا تذکرہ ہے، صحیح ہے، اور حضرت ابو محذورہ جو ہمیشہ اذان دیتے رہے ہیں اور حضرت بلال جو ہمیشہ دیتے رہے ہیں وہ 4 دفعہ دیتے رہے، تو اس لیے اس کو ترجیح ہے۔ دوسرا اختلاف ہے امام شافعی کا جمہور سے۔ امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام ابو حنیفہ، ان چاروں کے ہاں، تینوں کے ہاں کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ بھی 2 دفعہ ہے، جبکہ امام شافعی کے ہاں 4 دفعہ، اور امام شافعی کی دلیل حضرت ابو محذورہ والی ہے۔ جمہور کی دلیل کیا ہے کہ حضرت بلال سے جب بھی اذان منقول ہے اور حضرت بلال پوری زندگی جو اذان دیتے رہے اس میں 2 دفعہ کلمہ شہادتین ہے، اور اذان میں حضرت بلال کو جو فضیلت ہے وہ باقی حضرات کو نہیں ہے، کیونکہ نبی کے ہمیشہ سفر اور حضر میں جو مؤذن رہے وہ حضرت بلال رہے ہیں، وہ حضرت ابو محذورہ نہیں رہے، بلکہ وہ کون رہے ہیں؟ حضرت بلال رہے ہیں، تو اس لیے اس کو ترجیح دی گئی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس کا پھر جواب کیا ہے حضرت ابو محذورہ کا، تو اس کی حدیث میں تعویل کی گئی ہے کہ حضرت ابو محذورہ بچے تھے جب نبی ان کو اذان سکھا رہے تھے، تو انہوں نے ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ، کیونکہ یہاں تعلیم اذان ہے نا، تو تعلیم کے لیے بعض دفعہ ایک لفظ کو 2 دفعہ ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ دوبارہ پڑھو، تبھی کہا جاتا ہے کہ پہلے انہوں نے آہستہ پڑھا تو نبی نے ان کو حکم دیا کہ زور سے پڑھو، تو وہ یہ سمجھے کہ یہ اذان کا حصہ ہے، سمجھتے ہو، وہ یہ سمجھے کہ یہ اذان کا حصہ ہے، وہ پوری زندگی اسی طرح اذان دیتے رہے، تو یہ ان کی یعنی خاصیت تھی، وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ اذان کا حصہ ہے، حالانکہ یہ اذان کا حصہ نہیں تھی۔ لیکن صحابہ نے ان کو منع اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے نبی سے خود یہ سنا ہے، تو اب ان کو کس بیس پہ منع کریں؟ ان کو تو نہیں روک سکتے نا، ان کی رائے یہ تھی کہ اذان کا حصہ ہی ہے۔ یہ تعویل کی تو جاتی ہے، مگر آگے حدیث آ رہی ہے وہ اس تعویل کی قبول نہیں کرتی، کیونکہ اس میں باقاعدہ یہ الفاظ ہیں کہ نبی نے فرمایا تم نے 4 دفعہ الفاظ کہنے ہیں، سمجھتے ہو؟ تو اب اس حدیث کا جواب یہ کہ آگے مشکات میں وہ حدیث آ رہی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جمہور کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے روایت بالمعنی ہو، راوی بعض دفعہ نبی کے الفاظ کو اپنے مفہوم میں بھی بیان کرتے تھے، حدیث تو صحیح ہوتی ہے لیکن راوی نے اس کو اپنے مفہوم میں بیان کیا، تو اصل بات تو وہی ہے جو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث میں منقول ہے کہ نبی نے مجھے کہا ریپیٹ کرو ان الفاظ کو، تو وہ ریپیٹ کرنا سکھانے کے لیے تھا۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ توحید ان کے دل میں راسخ کرنے کے لیے ان سے یہ کلمات 4 دفعہ کہلوائے گئے۔ تو دوسری جو حدیث ہے جو اس تعویل کی نفی کر رہی ہے وہ راوی نے روایت بالمعنی کیا، اور اس کا ہمیں ثبوت بھی ملتا ہے احادیث سے، جیسے کہ وہی حضرت فاطمہ کون سی تھی یار، فاطمہ بنت ابی قبیس تھی جن کے شوہر نے 3 طلاقیں دی تھی نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا لا نفقۃ لہا ولا سکنا، کہ تمہیں نہ کوئی نان نفقہ ملے گا نہ تمہیں رہائش ملے گی شوہر کی طرف سے۔ تو وہ یہ سمجھ بیٹھی کہ یہ ہر 3 طلاق والی کے لیے یہی حکم ہے کہ جب عورت کو 3 طلاقیں ہوتی ہیں تو اس کو عدت کا خرچہ شوہر کی طرف سے نہیں ملتا۔ تو اب دوسری حدیث میں، مسلم ہی کی حدیث میں یہ الفاظ ہیں، راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی نے 3 طلاق والی عورت کے بارے میں حکم دیا کہ لا نفقۃ لہا ولا سکنا، تو انہوں نے قاعدہ کلیہ کے طور پہ اس کو بیان کر دیا، حالانکہ نبی نے ایک خاص صحابیہ کے بارے میں فرمایا تھا، تو انہوں نے اس کو قاعدہ کلیہ کے طور پہ بیان کر دیا، لیکن جمہور نے اس کو نہیں لیا، قاعدہ کلیہ کے طور پہ نہیں لیا، ایک واقعہ کے ساتھ خاص کیا ہے، کیونکہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ ناشزہ تھی، تو ناشزہ کے لیے نہیں ہوتا، سکنا اس کو نہیں ملتا، نفقہ اس کو نہیں ملتا، وہ اپنے وہ عدت وہاں گزارے گی، کیونکہ نفقہ تو سکنا کے عوض میں ملتا ہے نا، کہ وہ شوہر کی وجہ سے محبوس ہے، حق زوج کی وجہ سے محبوس ہے، تو جو کسی کے حق کی وجہ سے محبوس ہوتا ہے، باؤنڈ ہوتا ہے، تو اس شخص پر لازم ہوتا ہے اس کا نان نفقہ۔ تو یہ ممکن ہے کہ یہ روایت بالمعنی ہو، اور اگر ہم یہی کہیں کہ نہیں بھئی یہ روایت بالمعنی نہیں ہے، باقاعدہ نبی نے ان کو 4 دفعہ ہی حکم دیا تھا، تو یہ ان کی خصوصیت، حضرت ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ تو انڈونیشیا، ملیشیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ 4 دفعہ ہی کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے، تو دونوں طرف حدیث میں ملتا ہے۔ تو چلے جی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان 2 مرتبہ ہوتی تھی اور اقامت 1 مرتبہ ہوتی تھی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ قد قامت الصلاۃ کے الفاظ بھی 2 دفعہ ہوتے تھے، یہ جمہور کے مسلک کی تائید ہے کہ اذان تو 2 مرتبہ ہوگی اور اقامت 1 مرتبہ ہوگی۔ البتہ اس میں اشکال ہوتا ہے کہ شروع میں اللہ اکبر تو 4 مرتبہ ہے نا، شروع میں اللہ اکبر تو 4 مرتبہ ہے، تو 2 مرتبہ کا تو ائمہ 4 میں کوئی بھی قائل نہیں ہے، تو یہ تغلیباً انہوں نے کہہ دیا کہ باقی تمام کلمات 2 مرتبہ ہو رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے تغلیباً جو ہے نا کہ زیادہ تر کلمات تو 2 دفعہ ہو رہے ہیں نا، تو یہ 4 دفعہ ہو گئے، تو 4 دفعہ بھی 2 دفعہ کر کے ہی 4 دفعہ ہوں گے نا،
یعنی اللہ اکبر 2 دفعہ ہو گیا، پھر اللہ اکبر 2 دفعہ ہو گیا. باقی یہ دلیل جمہور کی مضبوط دلیل ہے کہ اقامت ایک مرتبہ ہے، لیکن احناف کی بھی مضبوط دلیل ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اقامت کا عام معمول تھا آپ کا، دوسری حدیث میں ہے کہ وہ 2 مرتبہ اقامت کا، لیکن جائز دونوں ہیں، افضلیت میں اختلاف ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اقامت کا عام معمول 1 مرتبہ کبھی ہو اور 2 مرتبہ بعض دفعہ بھی ثابت ہو جائے، اس پر تو بہرحال صحیح حدیث موجود ہے کہ بعض دفعہ 2 مرتبہ بھی ہے، تو افضل تو بہرحال 2 مرتبہ ہی ہوگا نا، کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہے. چلیں، حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو اذان سکھائی وہ 19 کلمات تھے اور اقامت 17 کلمات. تو یہ اقامت کے بارے میں احناف کی مضبوط دلیل ہے کہ اقامت کتنی دفعہ ہے؟ 17 کلمات جب بنتے ہیں جب آپ ہر لفظ کو 2 دفعہ کہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. چلیں، حضرت ابو محذورہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اذان کا طریقہ سکھا دیں، علمنی سنت الاذان، سنت طریقے کو کہتے ہیں اذان کا طریقہ. فمسح مقدم راسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر کے بالوں کو یہاں سے پکڑا، ایسے محبت سے نا، ایسے پکڑا اور فرمایا تقول، تم یوں کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ترفع بها صوتک، اور آواز اپنی بلند کرنا. ثم تقول، پھر کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تخفض بها صوتک، اور آواز کو اپنی پست رکھنا. اچھا میں نے شاید الٹا کہہ دیا تھا کہ شروع میں پست 4 دفعہ، 2 دفعہ آہستہ اور 2 دفعہ تیز آواز سے، اس طرح ترجیح ہوتی ہے. ثم ترفع صوتک بالشہادہ، پھر دوبارہ اپنی آواز کو اونچی کرنا. تو یہ حدیث اس تعویل کی نفی کر رہی ہے. اچھا بھائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. فإن كانت صلاۃ الصبح، اگر فجر کی نماز ہو تو قلتا، تو تم یوں کہنا الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. نہ اس سے پہلے صلاۃ والسلام ہے نہ اس کے بعد صلاۃ والسلام. تو اذان میں کسی کی بھی قسم کی ایڈیشن جائز نہیں ہے. جو حدیث میں منقول تھا محدثین نے، وہ فقہاء نے وہ قول لے لیا. حدیث نمبر 646، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے نبی نے فرمایا لا تثوبن فی شیء من الصلوات، نماز میں کسی بھی نماز میں تصویب نہ کرو. تصویب کہتے ہیں اذان کے بعد پھر دوبارہ اخپل طریقے سے لوگوں کو بلانا مسجد میں، جیسے افغانستان میں ہوتا ہے. ایک تو اذان ہو گئی، اللہ نے بلا لیا، ایک آپ پھر اس کے بعد اخپل طریقہ بھی اختیار کر رہے ہیں. اس کو تصویب کیوں کہتے ہیں؟ اصابہ، ثواب لوٹنے کو کہتے ہیں نا. تو یا تو لوٹانا ہے کہ وہی دعوت آپ دوبارہ لوٹا رہے ہو، اور ایک اور وجہ بھی ہے وہ ذہن سے نکل گئی. تصویب کو تصویب کیوں کہتے ہیں؟ ہاں تصویب کہتے ہیں ایک اور عمل ہے، ثوب سے نکلا ہے. ثوب کپڑوں کو کہتے ہیں. پہلے زمانے میں جب کوئی بہت خطرناک خبر دی جانے والی ہوتی تھی تو لوگ اپنے کپڑے اتار کے ایسے لٹکا دیتے تھے اور لہراتے تھے ایسے. اگلا سمجھ جاتا تھا کوئی بہت اہم خبر ہے، کوئی دشمن حملہ کر رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے. یہ یعنی اس کی علامت تھی کہ امپورٹنٹ خبر ہے. یہ ثوب سے نکلا ہے، ثوب لباس کو کہتے ہیں. تو پھر جب یہ چیز عام ہو گئی تو یہ ہر خبر، ہر اعلام کے معنی کو تصویب کہا جانے لگا، اگرچہ اس میں کپڑے نہ بھی لٹکا رہے ہیں. تو تصویب کا معنی اعلام بادہ اعلام نہیں، ایک تو معنی اعلام بادہ اعلام اور ایک ہے اہم خبر دینا. تو اذان تو ہو گئی، اس کے بعد دوبارہ آپ خبر کہہ رہے کہ خبر اوری کا نا. بھائی پٹھان لوگ بولتے ہیں نا، خبر دے دی پھر اس نے خبر اوری کا نا سنائی دے رہا ہے، تو یہ دوبارہ اس کو متنبع کرنا. تو دوبارہ متنبع کرنے کے لیے بلانا. تو افغانستان میں سنا ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اذان ہوتی ہے پھر اس کے صلاۃ جامعۃ اس طرح آواز لگتی ہے نا. ابھی نہیں ہوتی، میں نے تو اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، غصہ کیوں. تو یہ حدیث تو بالکل صحیح نہیں ہے سند کے لحاظ سے، ٹھیک ہے نا. آگے اس میں بھی لکھا ہوا ہے، ویسے بھی محدثین کے یہاں یہ حدیث قابل اعتماد نہیں ہے. باقی تصویب جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ اسلاف متقدمین کے ہاں یہ جائز نہیں تھی، متاخرین نے اس کی اجازت دی ہے، کیونکہ لوگ مصروف ہو گئے ہیں، مشغولیتیں بڑھ گئی ہیں، تو عین وقت پہ پھر دوبارہ تنبیہ کرنا. لیکن صحیح بات یہ کہ اچھا امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ منقول ہے کہ ان لوگوں کے لیے تو تصویب جائز ہے جو قاضی ہے یا کوئی مسلمانوں کے مفاد عامہ کے کسی کام میں مشغول ہیں، کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے مشغول نہیں ہے بلکہ وہ لوگوں کی خدمت کے لیے مشغول ہیں. تو ان کو تنبیہ کے لیے تصویب صرف ان مخصوص لوگوں کو جائز ہے، باقیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہی بات ہے کہ اصل میں اس زمانے میں اس پہ فتویٰ میرا خیال ہے نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ بدعتوں کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے. تو اذان کافی ہے،
جس کو سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے، نہیں آیا تو دوبارہ اس کو نہیں سمجھایا جائے گا. بھائی تبلیغ تو کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے نا، لیکن اذان کے بعد کسی اور طریقے سے کوئی بھی ایسا کام کرنا جس میں اذان کا معنی پایا جائے. مائک پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ بھائی نماز کے لیے، تو یہ اذان یہی تو تھی، نماز کے لیے تو تھی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بدعتوں کا دروازہ کھلتا ہے. چلیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا جب تم اذان کہو فترسل، تو ٹھہر ٹھہر کے، اذان تھوڑا آرام سے ہوتی ہے نا. وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذُرْ، اور جب اقامت کرو تو جلدی جلدی. وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، اور اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ رکھو کہ کھانا کھانے والا کھا چکے اور پانی پینے والا پی لے. والمعتصر، اعتصار کہتے ہیں نچوڑنا، عصیر نچڑی ہوئی چیز کو کہتے ہیں نا، تو یہ کنایا ہے، کیونکہ آدمی قضائے حاجت کرتا ہے تو اپنے پیٹ کو خالی کر دیتا ہے، تو صاف طور پر قضائے حاجت کا تذکرہ نہیں کیا گیا بلکہ اس کو کنایہ میں ذکر کیا گیا کہ معتصر جو ہے اذا دخل لقضاء حاجتہ، وہ جب قضائے حاجت کے لیے داخل ہو تو وہ بھی فارغ ہو جائے. ولا تقوموا حتى ترونی، اور جب تک مجھے مصلی پہ نہ دیکھ لو کھڑے نہ ہو. یعنی امام سے پہلے ہی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو نبی اپنے حجرے سے محراب کی طرف سے تشریف لاتے تھے، تو جب تک میں نہ آ جاؤں مجھے کھڑے نہ ہوا کرو. یہ حدیث بھی سند کے لحاظ سے بہت ضعیف ہے، سمجھتے ہو. اچھا، اس میں یہ ہے، یہ جو ہے نا اذان ہو تو ٹھہر ٹھہر کے، اس میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اذان کو اتنا ٹھہر کے دینا کہ تجوید کے اصول کی خلاف ورزی ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے. اور انہوں نے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے نقل کیا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ اللہ اکبر کے الف کو زیادہ کھینچنا یہ بھی جائز نہیں ہے. تو اس پہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے الف جب حالت وقف ہوگی تو اس پہ مد جائز ہے. تو ابن حجر کی اس بات پہ انہوں نے اشکال کیا ہے کہ جب مد ہے تو جائز ہے نا، تو اس سے اتنی بات تو پتہ چل جاتی ہے کہ جہاں مد نہ ہو وہاں بہرحال جائز نہیں ہے. تو اس سے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کی بھرپور تائید ہوتی ہے کہ یہ جو اذانوں کو اتنا کھینچا جا رہا ہے نا، اللہ اکبر، یہ کون سا قاعدہ ہے بھائی؟ یہ تو پتہ نہیں کہاں سے نکالا ہے قاعدہ، یہ کہاں سے ہے؟ تو اس میں بہرحال یہ کراہت سے خالی نہیں ہے. یہ آپ اس کو ناجائز نہ بھی کہیں، بہرحال یہ خالی عن الکراہہ نہیں ہے. یہ عمل سمجھتے ہو؟ چلو، ہاں، تصویب اللہ فی صلاۃ الفجر کا مطلب صلاۃ خیر من النوم کہہ سکتے ہو، کہ اس میں اذان کے علاوہ یہ جملے ہیں نا کہ اس کو گویا تصویب قرار دیا، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے سند میں، تو چھوڑو اس کو، ہم کیا کریں. ہاں، حضرت زیاد ابن حارث سدائی فرماتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں فجر کی اذان کہوں. میں نے اذان دی، پھر جب نماز کا ٹائم آئے تو حضرت بلال نے اقامت کا ارادہ کیا، تو نبی نے فرمایا سدا، تم بھائی نے اذان دی ہے تو جو اذان دے وہی اقامت دے. تو مسئلہ یہی ہے کہ جائز تو کوئی بھی ہے، کوئی بھی اقامت دے سکتا ہے، لیکن حق کس کا ہے؟ مؤذن کا حق ہے کہ اقامت وہ دے، لیکن اس کی اجازت سے کوئی دوسرا دے سکتا ہے، تو اقامت کی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو، اذان میں تکرار مشروع ہے. اذانیں ایک نماز کے لیے کئی بھی دی جا سکتی. حرم میں 4 اذانیں ہوتی تھی جب لاؤڈ سپیکر ایجاد نہیں ہوا تھا، رش بہت ہوتا تھا نا، آبادی بڑھ گئی تھی، تو مسجد حرام کے چاروں جو گنبد ہیں ان پہ 4 مؤذن کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے. رائے میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، جب تک اسپیکر استعمال نہیں ہو رہا تھا تو بہت سارے لوگ اذانیں دیتے تھے ایک نماز کے لیے، کیونکہ اذان کی آواز پہنچتی نہیں تھی. تو اذان میں تکرار جائز ہے، ایک نماز کی کئی اذانیں ہو سکتی ہیں، لیکن اقامت ایک ہی ہے. چلو، ہاں بن سکتا، خود ہی اقامت کر کے آگے ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے. نہیں، ایک ہی مسجد میں ایک اذان ہو گیا، اب تو مائک ہو رہے ہیں نا، جب وہ اذان سب تک پہنچ گیا تو دوسرا کیوں اذان دے رہا ہے؟ آپ بجلی نہیں تھی یا اذان دے دیا تو پھر دوبارہ اذان دی جا سکتی ہے، بجلی آ گئی تو بھی ٹھیک ہے. چلو یار، یہ اب بتا رہے ہیں اذان کیسے مشروع ہوئی، یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے. مسلمان مدینہ میں جمع ہوئے، فتحینون، حین وقت کو کہتے ہیں نا، تحینون للصلاۃ کا مطلب نماز کے لیے ٹائم متعین کر رہے تھے کہ کس طرح سے نمازوں کا وقت متعین ہو، لوگوں کو کس طرح بلایا جائے. کوئی بھی ان کو بلاتا نہیں تھا نماز کے لیے. ایک دن سب نے بیٹھ کے تذکرہ کیا، بھئی یہ کیا کیا جائے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، جماعت نکل گئی. جی، بعض نے کہا عیسائیوں کے ناقوس کی طرح، وہ جو سائرن بجاتے ہیں اس طرح کوئی ہونا چاہیے. ناقوس کس کو بولتے ہیں؟ خشبۃ طویلۃ، کوئی لمبی سی بانسری کی طرح کوئی چیز ہوتی تھی. چلو، حضرت عمر نے فرمایا کوئی ایسا بندہ نہ بھیجا جائے جو نماز کے لیے لوگوں کو بلایا کرے. بندہ جائے گلی گلی محلے محلے جا کے، لیکن نبی نے فرمایا بلال کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ. تو یا تو اس سے اذان مراد ہے یا یہی مراد ہے کہ ویسے بلاؤ. پھر بعد میں حضرت عمر کو بھی خواب آیا اور عبداللہ ابن زید کو بھی خواب آیا، سمجھتے ہو؟ اور نبی نے بھی حکم دیا پھر اذان کا. خواب شرعی حجت نہیں ہوتا، لیکن جب نبی کے حکم سے اس کی تائید ہو گئی تو پھر شرعی حجت بن گیا. اس سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ مجھے بھی خواب آیا کہ یہ والی اذان دینی چاہیے، تو آپ خواب سے کوئی شرعی مسئلے کا مستحب ہونا بھی ثابت نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھو، سمجھتے ہو؟
کسی حدیث کا صحیح ہونا یا ضعیف ہونا، بعض واقعات ایسے ملتے ہیں اسلاف کے کہ وہ حدیث کو ضعیف کہتے تھے، خواب آیا کہ یہ تو صحیح حدیث ہے، نبی نے آ کے خواب میں بتایا کہ صحیح حدیث ہے، تو انہوں نے اس کو صحیح کہنا شروع کر دیا، بعد میں اس پہ علماء نے رد کیا ہے کہ بھائی صحیح اور حدیث کے صحت اور ضعف یہ ایک شرعی چیز ہے، اس کے شرعی اصول ہیں، ان اصولوں پر حدیث کو صحیح یا ضعیف قرار دیا جائے گا۔ کسی کو خواب میں بھی نبی بھی آ کے کہہ دینا کہ یہ صحیح حدیث ہے تو اس سے شرعی مسئلہ تبدیل نہیں ہوگا، اگر وہ حدیث اصولوں پہ پوری اترتی ہے تو صحیح ہے، نہیں اترتی تو ضعیف ہے، سمجھتے ہو؟ رائی مسئلہ کہ نبی تو خواب میں آگے آئے تو وہ شیطان نبی کی صورت اختیار نہیں کرتا، تو بھئی اس کی تعویل کی جائے گی نا، اس کی ایسی تعویل کی جائے گی۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ نبی خواب میں آتے ہیں تو سچا خواب ہوتا ہے، لیکن نبی جو کہہ رہے ہیں اس کا مفہوم بھی وہی ہوتا ہے، یہ تھوڑی ہے، خوابوں کی تو تعویلات ہوتی ہیں، تعبیرات ہوتی ہیں، تو اس کی ایسی تعبیر نکالی جائے گی جو شریعت کے اگینسٹ نہ ہو۔ جیسے کوئی خواب دیکھتا ہے، نبی خواب میں آ کے کہتے ہیں تم پہ فجر کی نماز معاف ہے، خواب سچا ہے، نبی آئے ہیں اسی حیت پہ آئے ہیں جو احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں ملتی ہے، آ کے آپ نے بتایا کہ ایسے ہے، لیکن نماز پھر بھی فرض رہے گی تو ہم اس کی تعویل کریں گے، کوئی ایسی تعبیر نکالیں گے کہ جو شریعت کے اگینسٹ نہ ہو۔ اب وہ کیا نکالیں گے تو کسی کو آئے گا تو نکالیں گے نا، خام خواہ میں بیٹھ کے فرضی چیزیں کیوں نکالنا شروع کر؟ نہیں 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 نہیں، یہ کچھ بھی تعویل کی جائے گی، نہیں نہیں نہیں، بالکل ایسا نہیں، ایسا نہیں، اگر بعض اسلاف سے منقول ہے مگر دوسروں نے رد بھی کیا ان کے اوپر، یہ صحیح نہیں ہے۔ چلیں خوابوں پہ، یہ جو یہود و نصارہ کا پورا دین ہے نا، آپ کو پتہ ہے بیڑا غرق خوابوں سے ہوا ہے ان کا، الہامات کر کے نا انہوں نے تورات اور انجیل میں ایڈیشن شروع کر دی تھی، الہامات اور خواب، قادیانیت اس پہ چل رہی ہے، قادیانی سے ہمارے پہلے بڑے بحث مناظرے ہوتے تھے، تو خوابوں پہ آ جاتا تھا، ہمیں خواب میں حضرت فلاں دامت نبی آئے، انہوں نے کہا کہ مرزا کو یوں کہو، مرزا بہت نیک ہے، فلانا نیک ہے، تو خواب سے کوئی شرعی مسئلے کا استحباب بھی ثابت نہیں ہوتا، سمجھتے ہو؟ اپنی ذات میں بھی شرعی مسئلے کی حد تک تبدیلی نہیں ہو سکتی، آپ کی ذات کے لیے بھی وہ کام اگر مستحب نہیں تھا تو مستحب نہیں بنے گا، ہاں تو نہیں رہ سکتا نا، جو شرعی مسئلہ ہے وہ تو شرعی مسئلہ رہے گا نا، موافق ہو تو پھر ٹھیک ہے، آپ پہلے سے حدیث سے ایک چیز ثابت ہے، پھر خواب میں آ کے آپ کو ہے تو پھر اس کا مطلب آپ کو، جیسے خواب میں نبی آ کے کہہ رہے ہیں تہجد کی پابندی کرو تو بہت اچھا خواب ہے، اس کی تعویل کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب آپ کو بہت پروٹوکول دیا جا رہا ہے انسان کے، آپ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں جب 4 شادیوں پہ میں نے تقریریں شروع کی نا، شروع میں 2006 میں، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ مجھے خواب میں آیا اور دیکھ کے مسکرا رہے تھے، خوش، ایسا لگ رہا تھا مطمئن ہے، میں نے یہ بتایا، میں نے کہا لگ رہا ہے کہ حضرت بھی خوش ہیں اس سے، حضرت بزبان حال کہہ رہے ہیں میں تو چلا گیا کاش، ٹھیک ہے چلو وہی، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ناقوس کا حکم دیا، یعمل لیضرب بہ للناس، تاکہ ناقوس بجایا جائے، لجمع الصلاۃ، اور لوگ نماز کے لیے جمع ہوں، شروع میں نبی نے بھی اسی کا حکم دیا، تو کہتے ہیں مجھے کیا، میں سو رہا ہوں، طاف بی رجل، بندہ خواب میں آیا، یحمل ناقوسا فی یدہ، اس نے اپنے ہاتھ میں ناقوس، بانسری جیسی کوئی چیز تھی اٹھائی ہوئی تھی، فقلت یا عبداللہ، میں نے کہا اللہ کے بندے، کیونکہ نام نہیں پتا تھا بندہ کون ہے، تو ایسے موقع پہ کیا کہا جاتا ہے، یا عبداللہ اتبیع الناقوس، کیا یہ بانسری مجھے بیچ دو گے؟ اس نے کہا ما تصنع بہ، کیا کرو گے تم بھائی اس کا؟ قلت ندعو بہ الی الصلاۃ، ہم اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے، قال افلا ادلک، اللہ اکبر، علامہ، کتنی زبردست اللہ نے ہم پہ نعمت کی یار، ہمیں اذان دے دی، تو اذان سے متعلق حدیثیں پڑھتا ہوں تو بہت اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ کتنا بڑا اللہ کا، یہ خاصیت بھی صرف مسلمانوں کو ملی ہے، یہود و نصارہ کتنا عرصہ زمین پہ رہے ہیں، حکومتیں کی ہیں، لیکن فضاؤں میں اللہ کی تکبیر نہیں بلند کر سکتے، فضاؤں میں انہیں اجازت نہیں تھی کہ اللہ کا نام اس طرح سے فضاؤں میں بلند کریں، یہ اس امت کا خاصہ ہے کہ اس امت کو یہ حکم دیا، اجازت نہیں حکم دیا گیا ہے کہ جہاں بھی دنیا میں جائیں گے 5 ٹائم اللہ کی کبریائی، نبی کی رسالت کی گواہی اور اللہ کی توحید کی گواہی اور اللہ کی کبریائی، یہ 5 ٹائم فضاؤں میں بلند کریں گے، کتنی بڑی فضیلت ہے، تو یہ اس کی بنیاد، یہ خواب بنی ہے، یہ خواب بنا اس کی بنیاد۔ فرمایا فلا ادلک علی ما هو خیر من ذلک، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اس سے بہتر؟ فقلت له، میں نے کہا ضرور، فقال تقول اللہ اکبر الی آخری، پوری اذان پڑھی انہوں نے، وقد الاقامہ، اسی طرح پوری، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وفات بھائی کو کیا ہو گیا ایک دم بیٹھ گئے، اچھا بھائی میں نبی کے پاس آیا، فاخبرتہ بما رأیت، جو خواب میں نے دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، فقال انہا لرؤیا حق، انشاء اللہ تعالی اللہ نے چاہا تو یہ خواب سچا ہے، فقم مع بلال، جاؤ بلال کے ساتھ، فالقی علیہ ما رأیت، ان کو سکھاؤ جو تم نے دیکھا ہے، فیؤذن بہ، وہ لوگوں کو بلائیں، فانہ اندی صوتا منک، اس لیے کہ ان کی آواز تمہاری آواز سے اونچی ہے، بلند ہے، فقمت مع بلال فجعلت القیہ علیہ ویؤذن بہ، میں نے بلال کو سکھایا وہ اذان دینے لگے،
قال فسمع بذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، حضرت عمر گھر میں تھے، انہوں نے حضرت بلال کی اذان کی آواز سنی. فخرج يجر رداءه، اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے، یعنی اتنا بھی ٹائم نہیں ملا کہ پراپر طریقے سے کپڑے پہن لیتے. ان کو بڑا، کیونکہ وہ بھی یہ خواب دیکھ چکے تھے. وہ جیسے ہی رات کو خواب آیا انہوں نے یہی خواب، کہتے ہیں نا آرم اسٹرانگ جو چاند پر گیا تو اذان کی آواز سنی تھی نا اس نے، پھر نیچے آ کے مسلمان ہو گیا تھا، مصر میں گیا، قاہرہ میں سنی ہے. تو یہ جو حکیم سعید صاحب نے یہ واقعہ نقل کیا تھا ہمدرد میں، اگر حکیم سعید صاحب نقل نہ کرتے تو میں اس واقعے کو نہیں مانتا. وہ بڑے مستند آدمی تھے، وہ ایسی پھینکو نہیں تھے. یہ جو چاند پہ جس نے پہلا قدم رکھا تھا نا، نیل آرم اسٹرانگ، اس نے اذان کی آواز سنی تھی تو اس نے اگنور کر دیا. جب یہ آیا مصر میں کہیں گیا تو قاہرہ میں نا اس نے اذان کی آواز سنی، تو پھر اس نے بتایا کہ میں نے یہ آواز چاند پہ بھی سنی ہے. پھر اس نے تحقیق کے مسلمان ہو گیا، لیکن اس کی وہ سب چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ چھپا دیا گیا تھا، وہ نمایاں نہیں ہونے دی. خیر، تو حضرت عمر نے جب یہ اذان ویسے خواب آیا ہوگا انہوں نے اگنور کر دیا ہوگا کہ بھئی آیا خواب میں کچھ بھی آ سکتا ہے. جب یہ سنا کہ آئی ہے تو وہی کلمات ہیں، تو اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور کہنے لگے یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لقد رأیت مثل ما اریا، میں وہی چیز دیکھ رہا ہوں جو مجھے رات کو دکھائی گئی تھی. ارا یوری اراتن سے، ہاں اریا جو اس کو دکھایا گیا خواب میں. اریا اگر متکلم کا صیغہ ہوتا تو ارا ہوتا نا، ارا، تو یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول سوری با کی طرح اریا. ان کو وہی دکھایا گیا ہے جو ان کو دکھایا گیا، اللہ کی قسم وہ میں نے بھی دیکھا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فللہ الحمد، آپ نے فرمایا اللہ کے لیے حمد ہے، یعنی آپ اس پہ خوشی کا آپ نے اظہار کیا. چلیں آگے. وعن ابی بکرۃ، کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے نکلا تو آپ جب بھی کسی کے پاس سے گزرتے تو ان کو نماز کے لیے بلاتے اور اپنے پاؤں سے حرکت دے کے اٹھاتے ان کو. ٹھیک ہے، جب آپ سوتے ہو کو اٹھانا چاہیے، جب آپ نماز کے لیے جا رہے ہو، سمجھتے ہو؟ پیر سے مارنا نہیں چاہیے، ہوتا ہے پیر سے حرکت دینا. تو اس میں اس کا ہے کہ سامنے والا کس لیول کا ہے. اپنے کسی ابا کو یا ماموں کو آپ پاؤں سے اٹھائیں گے وہ غصہ ہو جائے گا، شاگردوں کو اٹھائیں تو وہ غصہ نہیں ہوتے. تو ادب کا یا عزت کا تعلق عرف سے بہت زیادہ ہوتا ہے، سمجھتے ہو؟ پھر دوسرا پاؤں لگا کہاں رہے ہو، ناک پہ اس کے انگوٹھا سہا رہے ہو اس کو، یہ بھی ہے، اور پاؤں پہ پاؤں لگا رہے ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے، سمجھتے ہو؟ امام مالک کی دلیل، مؤذن جاء عمر یؤذنہ لصلاۃ الصبح، امام مالک نے اس کو نقل کیا ہے کہ مؤذن آیا حضرت عمر کے پاس، ان کو فجر کی نماز کے لیے جگانے لگا، دیکھا کہ سو رہے ہیں تو کہنے لگا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے، حضرت عمر کو بتا رہے ہیں نماز نیند سے بہتر ہے. فامرہ عمر ان یجعلها فی نداء الصبح، فرمایا کہ یہ صبح کی اذان میں یہ الفاظ ایڈ کرو. بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو الصلاۃ خیر من النوم کے کلمات ہیں یہ حضرت عمر نے فجر کی اذان میں اضافہ کروایا ہے. یہ اضافہ کس نے کروایا ہے؟ حضرت عمر نے. تو اس سے بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ یہ حضرت عمر کی طرف سے ایک فجر کی اذان میں ایڈیشن ہے، سمجھتے ہو نا؟ لیکن ہم دیکھ چکے ہیں، پیچھے صحیح حدیث گزر چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کا اضافہ کیا تھا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کرتے، لیکن راوی اس کو ایسے بیان کر رہا ہوتا ہے جیسے حضرت عمر کا اضافہ ہے. تو اس سے ہمیں دو حدیثیں اور بھی حل ہو گئیں. ایک متا والی حدیث جابر بن عبداللہ والی کہ متا نبی کے دور میں حلال تھا، حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے. لیکن ہم دوسری حدیث میں دیکھتے ہیں کہ پہلے سے متا پہ پابندی لگ چکی تھی، لیکن راوی ان کو ایسے نقل کر رہے ہیں جیسے یہ حضرت عمر نے کیا یہ کام، کیونکہ ان کے علم میں نہیں تھا وہ. تو ہو سکتا ہے بعض جگہوں پر فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ نہ کیا جاتا ہو، تو حضرت عمر نے یہ اضافہ وہاں کروایا تو راوی سمجھے کہ یہ حضرت عمر ہی کی طرف سے اضافہ ہے. تو یہ 3 طلاق کا مسئلہ بھی ایسے ہی حل ہوتا ہے. راوی نے بیان یوں کیا کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک تھیں، حضرت عمر نے 3 کروائی ہیں. تو بھائی حضرت عمر نے نہیں کروائی. بخاری مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کی محفل میں دی گئی 3 طلاقوں کو نبی نے نافذ کیا ہے. تو حضرت عمر نے جو بھی کام حضرت عمر کی طرف منسوب ہے نا کہ ان کی طرف سے اضافہ ہے، تو وہ اضافہ ان کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے. اس کی اصل ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، اور بعض کی اصل نہیں ملتی تو وہ ہمیں فرض کرنا پڑے گا کہ وہ ہوئی ہے لیکن ہم تک وہ پہنچی نہیں ہے. یہ کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا کہ نبی کا ایک ایک عمل ہم تک لازمی پہنچا ہے. یہ کوئی بھی دنیا میں دعویٰ نہیں کرتا. خود سوچو نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں کتنے اعمال کرتے ہوں گے، کتنی باتیں کرتے ہوں گے. حدیث کی جو تعداد ہے وہ تو 6-7 ہزار تک ہے تقریباً. تو آپ نے 23 سالہ زندگی میں 6-7 ہزار باتیں تھوڑی کی ہیں، لاکھوں کروڑوں باتیں کی ہیں. تو ہم تک دین بعض دفعہ نبی کے قول سے براہ راست پہنچتا ہے، بعض دفعہ خلفائے راشدین، بعض دفعہ صحابہ کا اجماع، بعض دفعہ اہل مدینہ کا عمل، بعض دفعہ ہم اہل کوفہ کا عمل. تو بہت سارے طریقے ہم تک دین اور نبی کا حکم پہنچنے کے. تو صرف اس کو ان قولی حدیثوں میں محصور کر کے رکھ دینا جو بخاری مسلم میں، یعنی بعض لوگوں نے ظلم یہ کیا کہ حدیث کی کتابوں تک محدود کیا، بعض نے اس کو بخاری مسلم تک محدود کر دیا.
یہ تو بہت ہی بڑی جہالت ہے. بہت سے حضرات مطالبہ کرتے ہیں بخاری مسلم میں دکھاؤ, تو یہ اپنی جہالت پہ کیا لگا رہے ہیں, ٹھپا لگا رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے دعویٰ کیا کہ زید نے میرے پیسے چوری کیے ہیں اور آپ نے عدالت میں 2 گواہ جا کے کھڑے کر دیے نا, وسیم اور کلیم کو, تو زید کہہ رہا ہے کہ وسیم کلیم نہیں, ستار اور غفار گواہی دیں گے تو مانوں گا, کیونکہ میں انہی 2 کی گواہی مانتا ہوں. تو یہ ایسے ہی ہے کہ بخاری مسلم میں دکھاؤ گے تو مانیں گے ورنہ نہیں. تو یہ دور جہالت کا ہے, سمجھتے ہو. اور اگلا کہتا ہے ماشاءاللہ مستند بات کرتا ہے, بھائی بخاری مسلم سے ہٹتا ہی نہیں ہے. چلو, تو یہ پاگلوں کا دور ہے, جہالت کا دور ہے, اور ایسے ایسے جاہل لوگ بڑے بڑے فنٹر بنے ہوئے, اسلامک اسکالر بنے ہوئے, ان کو بڑی بڑی تقریبات میں بلایا جاتا ہے, یونیورسٹیوں میں ان سے بیان کروائے جاتے ہیں, جن کو بیسک اصولوں کا نہیں پتا. اور یہ صرف دین کے ساتھ ہو رہا ہے. کسی جاہل ڈاکٹر کو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کسی سیمینار میں, جب تک وہ MBBS نہیں کرے گا پراپر طریقے سے, اس کو ڈاکٹر نہیں سمجھا جائے گا. لیکن دین کے معاملے میں ہر گدھے سے گدھا, جاہل سے جاہل, سینس لیس آدمی وہ محقق بنا ہوا ہوگا اور کہے گا میں کسی کی تقلید نہیں کرتا اور میں زبردست اور دلیل سے بات کرتا ہوں. چلو, سیٹ اپ چل رہا ہے مارکیٹ میں. نبی نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ کانوں میں اپنی انگلیاں ڈال دیا کرو. تو اس سے آواز کیا ہوتی ہے, اس سے شاید اس میں حکمت یہ ہو کہ آدمی کو اپنی آواز کم سنائی دیتی ہے تو زیادہ زور سے بولتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا جو اونچا سنتے ہیں نا, بولتے بہت زور سے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی, سامنے والا بھی اونچا سن رہا ہے. اچھا, اس میں ایک پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ دیکھو خواب حضرت عمر کو آیا, خواب عبداللہ بن زید کو آیا, ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہی اذان دیتے. حضرت بلال کو تو خواب آیا نہیں, لیکن نبی اذان کا کہہ کس کو رہے ہیں, بلال. کیوں؟ جو جس چیز کا اہل ہو اسی کے ذمہ وہ کام لگا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. جو آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, یہ چونکہ حضرت جی کے بیٹے ہیں لہذا یہی خلیفہ بنیں گے, سمجھتا ہے. یہ چونکہ بہت بڑے بزرگ ہیں لہذا کورونا کا علاج یہ بتائیں گے. ایک مثال دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ ہمیں اللہ نے خواب بتایا اور یہ فضیلت آپ ہمارے بجائے کس کو دے رہے ہیں, بلال کو دے رہے ہیں. تو آپ کہہ سکتے تھے بھائی مقصد کیا ہے, لوگوں تک بات کو پہنچانا, جس میں صلاحیت ہوگی یہ کام اس کے ذمہ لگایا جائے گا نا. تو یہ چیز بھی سیکھنے کی ہے قرآن و حدیث.